اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے دوران وزیر اعظم کے خلاف حکومتی جماعت کے اراکین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے آرٹیکل 63(a) کے استعمال پر متضاد قانونی آرا سامنے آ رہی ہیں، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت کا یہ ہتھیار مؤثر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس کی آئینی حیثیت مشکوک ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ فلور کراسنگ کرنے والوں کے خلاف موقع پر آئین کی شق 63(a) کے تحت کارروائی کی جائے گی اور یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ منحرف ہونے والے رکن اسمبلی کا ووٹ گنے یا نہ گنے۔ فواد کے اس موقف کے بعد 3 اہم آئینی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا کوئی پارٹی اپنے کسی رکن کو پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے روک سکتی ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا اسپیکر کسی ووٹ کو گننے سے انکار کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جانا ضروری ہے کہ فلور کراسنگ کا مطلب کیا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کے کس عمل کو فلور کراسنگ مانتی ہیں۔ سادہ الفاظ میں کسی منتخب رکن کا اپنی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کے حق میں ووٹ دینا فلور کراسنگ تصور ہوتا ہے۔ پاکستان کی آئینی تاریخ پر بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی لیگل ایڈوائزر ریما عمر نے بتایا کہ 1973 کے آئین میں انحراف کرنے والے اراکین کے بارے میں شروع میں کوئی واضح شق نہیں تھی۔ 1997 میں نواز شریف کی دوسری حکومت کے دوران 14ویں ترمیم کے تحت سیاسی جماعت سے انحراف کرنے کے حوالے سے یہ شق یعنی 63(a) آئین کا حصہ بنائی گئی۔ اس شق کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت کے رکن کے خلاف پارٹی کے خلاف ووٹ کرنے پر ڈسپلنری ایکشن ہو سکتا تھا۔ ریما عمر نے بتایا کہ اس شق کو آئین کا حصہ بنانے کا مقصد اس بات کا اطمینان کرنا تھا کہ حکومت کے کام کرنے کے طریقے یا کارروائی میں کوئی خلل نہ آ سکے۔ اس دوران بھی اس شق کے معنی خاصے جامع تھے، یعنی آپ سیاسی جماعت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے یا بول سکتے تھے۔ نواز شریف کے دور میں انڈیا اور پاکستان کے اس قانون میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ 14ویں ترمیم کے تحت پارٹی کے سربراہ کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ کسی رکن کو انحراف کرنے کے الزام میں برطرف کرے، لیکن سابق صدر اور فوجی آمر پرویز مشرف کے دور میں اس شق کا دائرہ مزید تنگ کیا گیا۔ اس دور میں اس شق کے تحت 17ویں ترمیم کے تحت یہ طے کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات اور آئینی ترامیم کے دوران اراکین اسمبلی کو پارٹی کے جاری کردہ احکامات کے تحت ہی ووٹ ڈالنا ہوگا۔ اب فواد چودھری نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو لگے کہ کسی رکن نے پارٹی چھوڑ دی ہے تو وہ اس رکن کا ووٹ نہیں گنیں گے۔ لیکن سینئر قانون دان اور پی 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 کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ تو آئین کے ساتھ مذاق ہے کہ اسپیکر یا کوئی بھی کسی ممبر کے ووٹ کو کینسل کر سکے کہ جی یہ اس کا ووٹ ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ووٹ تو اس کا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو رکن اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے گا وہ بھی شمار ہوگا اور جس طرف اس کا رجحان ہوگا اسی طرف سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی کے خلاف بھی ہو تو اس کی گنتی ہوگی۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اسپیکر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ووٹ کو ڈالے جانے کے بعد شمار نہ کریں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے دشمن ہیں۔ سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی نے اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ماورائے آئین بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63(a) جب ایک جرم ہوگا، اگر آپ اس کو جرم کہتے ہوں، تب وہ عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ممبر ووٹ پارٹی کے خلاف دے گا تو اس کے بعد 63(a) کے اندر ایک پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ رضا ربانی نے کہا کہ لہٰذا اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ممبر کو اپنا ووٹ استعمال کرنے سے روکے۔ اس ووٹ کو استعمال کرنے کے بعد کیا نتائج ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ووٹ کاسٹ ہوگا۔ اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے اراکین کو عدم اعتماد کا ووٹ ڈالنے سے روک سکتی ہے؟ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کے مطابق اس کا سادہ سا جواب ہے کہ پارٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے اراکین کو نہیں روک سکتی۔ اگر وہ فرض کریں کہ روک لیں اور نااہل کرنے کا ریفرنس بھیج بھی دیں تو پی ٹی آئی کو اسمبلی میں وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کے لیے مزید ووٹ درکار ہوں گے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نااہل کیے گئے ارکان کو نکالنے سے وزیر اعظم کے حق میں اعتماد کے لیے ووٹ کم پڑ سکتے ہیں؟ عرفان قادر نے کہا کہ ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اگر وہ اس اکثریت میں سے بیشتر کو نکال دیتی ہے یا ان کا ووٹ نہیں گنتی تو پھر اعتماد بحال کرنے کے لیے مزید ووٹ کہاں سے لائے گی؟
یاد رہے کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پر عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو 172 ووٹ چاہیے، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تمام حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین، پی ٹی آئی کے باغی گروپ اور دیگر اتحادیوں کو ملا کر 200 کے قریب اراکین بنتے ہیں۔ اس وقت یہ چیمہ گوئیاں بھی جاری ہیں کہ عدم اعتماد تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار پر اگر عمل کیا جائے تو معاملہ کافی سیدھا سادہ سا ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم غصے میں لگ رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ خود کو بحال کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کسی رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ریما عمر کے مطابق آئین کے مطابق یہ طریقہ کار رکن اسمبلی کے ووٹ ڈالنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور ماہرین کے مطابق یہ مرحلہ خاصا طویل ہے جس کے مکمل ہونے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ 30 دن کے اندر رکن فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ میں 60 سے 90 دن مزید لگ سکتے ہیں۔ ریما عمر کے مطابق پاکستان کے آئین میں اسپیکر اسمبلی کی حیثیت پوسٹ آفس سے بھی کم ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آئین کی شق 63A میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی جماعت کے خلاف ان خاص حالات میں ووٹ کرتا ہے یا ووٹ ڈالنے سے منع کرتا ہے تو جماعت کے سربراہ اسپیکر اسمبلی کو رکن کے منحرف ہونے کا ریفرنس دیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کسی رکن کو بغیر سنے ریفرنس نہیں دے سکتے، جس کے لیے پارٹی سربراہ رکن کو پہلے شوکاز نوٹس دیتے ہیں۔ رکن پارٹی سربراہ کو جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد پارٹی سربراہ ڈیکلیریشن یا ریفرنس اسپیکر کو بھیجتے ہیں، جس کے بعد اسپیکر رکن کے خلاف اس کی ڈیکلیریشن یا ریفرنس کو الیکشن کمیشنز میں بھیجتے ہیں۔ ریما عمر نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے اسپیکر الیکشن کمیشن کو ریفرنس نہیں بھیجتے تو عمومی طور پر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اگلے 2 دن میں وہ اس ریفرنس کو ECP کو بھیج دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ ریفرنس پہنچنے پر وہ رکن قومی اسمبلی کو سنتے ہیں، جس کے بعد رکن کی نااہلی کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے۔ ساتھ ہی رکن قومی اسمبلی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپنے خلاف درخواست یا تحریری ریفرنس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال پی ٹی آئی کی سابق رکن عائشہ گلالئی کی ہے۔ عائشہ گلالئی اور عمران خان کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن میں ریفرنس جمع کرانے سے پہلے اپنی پارٹی رکن کو سننا ضروری ہے۔ لہٰذا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے اپنے ممبران اسمبلی کو ساتھ ملانا چاہیے، بجائے کہ وہ قانونی موشگافیوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔